السلام علیکم۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، چائے ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ جب ہم ہلکے رنگ کا مرکب اپنے کپ میں انڈیلتے ہیں اور اس خوشبودار مشروب کو ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم 5000 سال پرانی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ تاریخی اعتبار سے چائے ایک پرانا مشروب ہے۔ لفظ چائے چھا سے نکلا ہے اور یہ چینی زبان کا لفظ ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق چائے کا استعمال سب سے پہلے 2737 قبل مسیح میں شہنشاہ شینونگ کے عہد میں چین سے شروع ہوا، لیکن چینی لٹریچر میں چائے کا ذکر 350 عیسوی میں شامل کیا گیا۔ یہ افسانوی مشروب 5000 سال پہلے ایک غلطی کے نتیجے میں سامنے آیا۔ چین کا ایک شہنشاہ شینونگ ہمیشہ پانی ابال کر پیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شکار کے لیے جنگل میں گیا، وہاں اس کا خادم پانی ابال رہا تھا۔ قریب ہی سوکھی ٹہنیوں کی آگ جل رہی تھی کہ سوکھی ٹہنی کے چند خشک پتے پانی کی کیتلی میں گر گئے۔ دوستو، پتوں کی وجہ سے پانی کا رنگ قدرے رنگین ہو گیا۔ جلدی میں پانی شہنشاہ نے پی لیا۔ شہنشاہ کو پانی کا ذائقہ پسند آیا، چنانچہ شہنشاہ نے جھاڑیوں کے بیج جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ دنیا میں چائے کا پہلا گھونٹ تھا جو شہنشاہ شینونگ نے پیا۔ جلد ہی چائے چین کی ثقافت بن گئی۔ 6 صدی عیسوی میں چائے کا پھیلاؤ جاپان کی طرف ہوا۔ جاپان میں تعارف کے بعد جلد ہی وہاں پر چائے کی ثقافت اور چائے کی رسم چاؤ تویو نے جنم لیا، جس کی لفظی معنی چائے کے لیے گرم پانی ہے۔ دوستو، چائے کی اس رسم میں چائے انڈیلنا اور گیشا کے مہمان کو چائے پیش کرنا نفاست اور خوش اسلوبی کا انداز سمجھا جانے لگا۔ آئرس نژاد یونانی صحافی اور تاریخ دان لپسا دیون برن نے، جسے اس زمانے میں جاپانی شہریت ملی تھی، چائے کی اس رسم کو دیکھا اور لکھا، جیسے جیسے جاپانی امراء کے درمیان چائے کے مقابلے میں عام ہونے لگے تو چائے کے استعمال سے اصل زین بدھ مت کا عنصر ختم ہونے لگا۔ ناظرین کرام، 1560 عیسوی میں جب پرتگالی مشینریوں نے چین کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے تو یورپ میں چائے درآمد کی جانے لگی۔ کچھ تاریخ دان اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے عرب تاجر چائے اٹلی کے شہر وینس میں لا چکے تھے۔ یورپ کو چائے کا پہلا جہاز 1610 عیسوی میں ہولندیزی تاجروں نے بھیجا، جو یہ چین اور جاپان سے امپورٹ کرتے تھے۔ 1650 عیسوی میں ان تاجروں نے اس کی درآمد کا سلسلہ امریکن کالونیوں سے شروع کیا۔ شروع میں چونکہ چائے بہت مہنگی تھی، اس لیے یہ صرف امراء کا مشروب بن کر رہ گئی۔ چائے پہلے ہولندیزی لوگوں میں عام ہوئی۔ ہر کوئی اس انجانے مشروب کو پینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کا کہنا تھا کہ یہ کالا اور کڑوا مرکب لوگوں کے لیے کیسے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ تقریباً 100 سال کی بحث کے بعد 1610 عیسوی میں عام لوگوں تک چائے کی رسائی ہوئی۔ ڈاکٹروں کی مخالفت کے باوجود یورپی لوگوں کی صحت پر چائے کا مثبت اثر ہوا۔ پینے کا پانی چونکہ صاف نہیں تھا، اس لیے چائے کو محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ برطانیہ میں چائے کی تجارت 1652 عیسوی میں شروع ہوئی۔ 1652 عیسوی میں چائے پہلی دفعہ انگلینڈ کے کاپی خانوں کو فروخت کی گئی۔ جلد ہی یہ برطانیہ کا قومی مشروب بن گیا۔ 1700 عیسوی تک برطانیہ 2,40,000 پاؤنڈ چائے برآمد کر رہا تھا۔ چائے کی وجہ سے انگریزوں کی روزمرہ زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی اور سپہر کی چائے کا رواج عام ہوا۔ برطانوی تجارتی کمپنیاں چائے کی برآمد کے لیے سارے یورپ میں مشہور ہوئیں۔ ان میں لپٹن، بروک بانڈ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی چائے کی برآمدات میں اہم کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں چائے کی کاشت 1823 عیسوی میں شروع ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں سیاسی عدم استحکام کا بہانہ بناتے ہوئے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ اس وجہ سے تجارت کو نقصان ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بھارت کو پوست اگانے پر مجبور کیا، جس کے بدلے وہ چین سے چائے خریدتے تھے۔
اس طرح انگریز اصل سرمایہ اپنی سلطنت تک ہی محدود رکھتے۔ پوست کے بدلے چائے کی اس تجارت کی وجہ سے 18ویں صدی عیسوی میں جنگ افیون ہوئی، جس کے بعد انگریز مکمل طور پر چائے کی تجارت پر قابض ہو گئے۔ دوستو، 1904 میں امریکیوں نے آئس ٹی ایجاد کر کے چائے کو مزید ترقی دی، اور پھر 1908 میں پہلی بار ٹی بیگز بنا کر اس کے استعمال میں اضافہ کیا۔ چائے کا پودا گرم مرطوب علاقوں کی پیداوار ہے۔ مونسون ہواؤں کا خطہ، جہاں گرمیوں کے علاوہ سردیوں میں بھی کسی قدر بارش ہو جاتی ہے، اس کے لیے نہایت موزوں ہے۔ دوستو، اب دنیا کے تقریباً 46 ملکوں میں چائے کی کاشت ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ کاشت بھارت میں ہوتی ہے، چین دوسرے اور سری لنکا تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان، کینیا بھی اس کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ آج کل چائے مختلف اقسام میں ملتی ہے۔ روایتی طور پر امریکی اور یورپی لوگ کالی چائے پسند کرتے آئے ہیں، لیکن اب سبز چائے کے فوائد کی بنا پر اس کی طرف راغب ہیں۔ اس معاملے میں پاکستانی قوم بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ چائے کو مشروب خاص کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور چائے کو مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھی خوب استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔